السلام علیکم ناظرین، کیا ہو اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ویڈیو محض الفاظ اور تصاویر کا نام نہیں بلکہ یہ گیم چینجر ویڈیو ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ پر کیسے؟ صرف استغفار کی برکت سے۔ جی ہاں، استغفار سے۔ مگر استغفار سے کیسے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ یوٹیوب پر آج تک سینکڑوں ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ استغفار کے حوالے سے تمام معلومات، تمام راز آپ جان چکے ہیں۔ تو کیا ہو اگر میں کہوں کہ آپ کا ایسا سوچنا درست نہیں ہے؟ یقیناً میری یہ بات آپ کو چونکا دے گی، لیکن سچ یہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ استغفار صرف معافی مانگنے کا نام ہے، تو دوبارہ سوچیں۔ پیارے ناظرین، استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے جس سے آپ ناواقف ہیں۔ آج میں آپ کو استغفار کی ایسی خفیہ طاقت اور صلاحیتوں سے متعارف کرواؤں گا جس کا تجربہ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ استغفار میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ یہ راز انسانی زندگیوں پر بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کے ساتھ استغفار کے زبردست راز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی میں بہت سی مثبت توانائیاں پیدا کرتی ہے۔ اس کی غیر معمولی صلاحیتیں بے شمار برکتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کی مثال ایک جادوئی چھڑی کی طرح ہے جو آپ کو اپنی ذہنیت تبدیل کرنے اور مثبت طریقے سے کامیابی و ترقی کی زندگی کو اپنانے کی طاقت دیتی ہے۔ یہ آپ کو ہر مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتی ہے۔ قرآن و احادیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ استغفار کرنے پر اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف بہت سے انعامات کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ قرآن شریف کی سورہ نوح اس حوالے سے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ پوری سورت حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، اس کے جواب میں قوم کے طرز عمل اور ان کے انجام کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اس کا نام بھی اس جلیل القدر پیغمبر کے نام پر ہے۔ قوم نوح جس شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، اس کا لازمی نتیجہ دنیا و آخرت میں عذاب علیم تھا، لیکن اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ آگاہ کرنے اور ڈرائے بغیر عذاب نہیں دیتا۔ سو اس قوم کے سروں پر منڈلاتے عذاب علیم سے ڈرانے کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی یہ کہ بت پرستی اور ہر قسم کا شرک چھوڑ کر اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری یہ کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے بھیجے ہوئے احکام کی پابندی کرو۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرا حکم مانو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی عبادت بھی صرف وہی قبول ہوگی جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ ان 3 باتوں کا خلاصہ توحید، شریعت الہی کی پابندی اور اطاعت رسول ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم یہ تینوں کام سر انجام دو گے تو اللہ تمہارے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں تمہاری طبی عمر تک زندہ رہنے دے گا تاکہ تم نیک اعمال کر کے عذاب خداوندی سے بچ جاؤ، اور اگر یہ باتیں نہ مانو گے تو پھر تمہاری طبی موت سے پہلے ہی تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ پھر اس وقت تمہارا ایمان لانا نہ کچھ فائدہ دے گا اور نہ ہی تمہیں کچھ مزید مہلت مل سکے گی۔ لہٰذا جو اس وقت تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اس میں اپنا نفع و نقصان خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو اور سنبھل جاؤ۔ چنانچہ دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کرنی شروع کر دیں۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان اس قسم کے مذاکرات 800 سے 900 سالوں پر محیط ہیں۔ انہیں بیان کرنا اس ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے ان کو اس مقام پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ بالآخر جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو مایوس و تنگ دل ہو کر اپنے رب سے اپنی قوم کی بے رخی و نافرمانی کا شکوہ کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، بے شک میں اپنی قوم کو بلاتا رہا، تیری توحید و بندگی کی طرف رات دن دعوت دی، اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چاہے رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، میں برابر انہیں تیری طرف بلاتا رہا۔ لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ ہر سیدھی بات کا الٹا ہی مطلب لیتے ہیں۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ انہیں اپنے قریب لا سکوں مگر یہ اتنا ہی مجھ سے دور رہنے لگے، اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو الٹا انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانپ لیے، اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کی انتہا کر دی۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جہاں کہیں مجھے دیکھ لیں تو اپنا منہ ڈھانپ لیتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ کر بلا نہ لوں، یا پھر انہیں مجھ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ وہ میری شکل تک دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ضد اور نفرت کی انتہا۔ انہوں نے تو تیرے احکام کے سامنے اکڑ جانے میں حد ہی کر دی، اے پروردگار۔ پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، پھر انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا
اور چپکے بھی، اور جہاں تک میرے سمجھانے کا تعلق ہے تو میں ان کی مجلسوں میں بھی جاتا ہوں اور ان کے گھروں میں بھی، ان سے نجی محفلیں بھی کرتا ہوں، انہیں برملا بھی سمجھاتا ہوں، اور خیرخواہی کے لہجے میں انفرادی ملاقاتوں میں انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت جو تم پر قحط مسلط ہے، بارشیں نہیں ہو رہیں، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو تو تم پر سے یہ قحط دور ہو جائے گا، اللہ کی مہربانی سے خوب بارشیں ہوں گی، اور استغفار ہی کی برکت سے اللہ تمہارے اموال اور اولاد میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، یہ بات واضح رہے کہ استغفار کے دنیا میں حاصل ہونے والے ایسے فوائد کا ذکر قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر آیا ہے۔ مثلا سورہ مائدہ میں فرمایا، اگر اہل کتاب تورات، انجیل اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا تھا اس پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی نکلتا۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ان آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے تنگ دستی اور کئی دوسری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے کہا، بکثرت استغفار کرو۔ دوسرے نے آ کر اپنی تنگ دستی کا شکوہ کیا تو فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا کہ میری کوئی نرینہ اولاد نہیں تو فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے کہا کہ میرا کھیت خشک ہو رہا ہے اور پیداوار نہیں تو فرمایا استغفار کرو۔ پھر پانچواں شخص آیا اور کہا، اے امام، میرے کنویں کا پانی سوکھ چکا ہے، اس میں پانی نہیں تو فرمایا استغفار کرو۔ چنانچہ وہاں موجود بعض حاضرین کو بڑا ہی تعجب ہوا کہ اس مجلس میں مختلف لوگ مختلف حاجتوں کے واسطے آئے اور حسن بصری نے سب کو ایک ہی جواب دیا، ایک ہی علاج بتایا۔ تو سوال کیا گیا، جواب میں فرمایا، میں نے ان سب کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، میں نے انہیں صرف وہی بتایا جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے۔ پھر آپ نے سورہ نوح کی 10 سے 12ویں آیت تلاوت فرمائی۔ پیارے ناظرین، استغفار صرف زبان سے لفظ استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے، اس عہد اور دل کے پختہ ارادے کے ساتھ کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا، اور ہر صبح و شام استغفار پڑھتا رہے۔ استغفار اسلام میں سب سے طاقتور دعا ہے، اس کا بکثرت ورد کرنے سے زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ سخت پریشان ہو یا کسی مشکل میں مبتلا ہو، غرض پریشانی کتنی ہی بڑی اور مشکل کتنی ہی شدید ہو، استغفار کا بکثرت صبح و شام ورد کرنے سے ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور سخت سے سخت مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگرچہ یہ مضمون بہت وضاحت طلب ہے، مگر میں نے پوری کوشش کی کہ مختصر وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ نالج شیئر کر سکوں۔ اس بارے میں مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ استغفار ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے ذریعے انسان اپنی زندگیوں سے بے برکتی اور نحوستوں کو دور کر کے امن و امان اور برکت کا ماحول پیدا کر سکتا ہے، یعنی اس کی تاثیرات بہت زیادہ ہیں جو لفظوں میں بیان کرنا دشوار ہے۔ ان تمام زبردست فوائد کے پیش نظر میں آپ کو آج ہی سے استغفار کا بکثرت ورد کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔